مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز ناظرین، معراج کا موضوع ہے صدقہ فطر، فضائل اور مسائل۔ حاضرین کرام، فطر، صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر ایک مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال روزے فرض ہوئے۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ یہ روزہ کے دوران فضول گوئی اور فحش حرکات جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ تو صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ وہ 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو ہر غلام، آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کے عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سا کھانا نکالا کرتے تھے، یا 1 سا جو یا کھجور یا پنیر یا کشمش۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں اور مسکینوں کی پرورش ہے۔ جس نے عید سے پہلے اس کو ادا کیا تو یہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے عید کے بعد اس صدقہ فطر کو ادا کیا تو وہ دوسرے صدقات کی طرح محض ایک صدقہ ہے۔ یہاں پر تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ہر صاحب نصاب پر، ہر تونگر شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ اتنی رقم موجود ہو جو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اور اس پر 1 سال گزر جائے، اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جس کے پاس ہو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو ایسے صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے اور صاحب نصاب پر ہی صدقہ فطر واجب ہے، مگر اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے جو نصاب مقرر کیا جاتا ہے اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ ضروری اشیاء جو ہیں ان کی بھی شرط نہیں ہے کہ انسان کے گھر میں جو برتن ہیں، جو کپڑے ہیں، یا جو اور سامان ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی رقم جو ہے وہ متعین کی جاتی ہے، اور اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اب آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو جی ہاں، صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے
روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، یا وہ لوگ جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، یا حالت سفر بھی ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو وہ لوگ بھی صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ یہ سب پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمائی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو نابالغ بچے ہیں، جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی فطرانہ ادا کریں گے؟ اس کا جواب بھی ہاں میں ہے کہ جی ہاں، جو مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح جیسے کہ بڑوں پر واجب ہے۔ اگر تو نابالغ بچوں کا اپنا مال ہے، ان کی ملکیت میں ہے، تو اسی میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس اپنا مال نہیں ہے، پھر وہ چھوٹے بچے اور بچیاں اور غلام، ان کا جو صدقہ فطر ان کے مالک کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور سوال ہمارے معاشرے میں یہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اپنی اولاد، ان کے علاوہ آپ کسی بھی رشتہ دار کو صدقہ فطر، زکوٰۃ، صدقات، عشر سب چیزیں دے سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اس میں یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی یہ صدقات ایکسچینج نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں جیسے بہنیں ہیں، ماموں ہے، خالہ ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھو ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، عشر بھی دیا جا سکتا ہے، اور صدقات و خیرات کی ابتدا بھی انہی سے کی جا سکتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے صدقات کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرو، کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کیا اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو اسے صدقے کا ملا ہے، دوسرا ثواب اسے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ملا ہے۔ تو اس لیے ہمارے صدقات و خیرات کے جو صحیح حقدار ہے وہ رشتہ دار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے صدقات، عشر اور زکوٰۃ کے اگر کوئی مستحق ہیں تو وہ غزہ کے مظلوم فلسطینی ہیں، ہمیں ان تک ضرور اپنے صدقات و خیرات کو پہنچانا چاہیے اور ان کی امداد ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اب اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی، کتنی مقدار ہوگی؟ دیکھیں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا: گندم، کھجور، کشمش اور جو، اور فرمایا کہ یہ 1 سا ایک پیمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا وزن کرنے کے لیے جو موجودہ دور میں تقریباً 4 کلو اور 94 گرام کا ہے۔ 4 کلو 94 گرام جو ہے وہ نکالا کرتے تھے صحابہ کرام 1 سا، اور نصف سا جو ہے وہ 2 کلو 45 گرام بنتا ہے۔ اب یہ گندم میں کیا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، تو اس میں کیا ہر شخص وہ ایک ہی طرح سے صدقہ فطر ادا کرے گا یا اس کے لیے الگ سے کرے گا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ تم مسنہ کی قربانی کرو۔ اب مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کے دانت گر جائیں اور اس کی جگہ چارہ کھانے کے دانت جو ہیں وہ نکل آئیں، اس جانور کو مسنہ کہتے ہیں۔ اب وہ مسنہ جو بکرا ہے وہ 1 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جو گائے اور بھینس ہے وہ 2 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ یوں تاجدار کائنات نے ایک ضابطہ دیا کہ تم مسنہ کی قربانی کرو۔ اب وہ مسنہ کے آگے قسمیں ہیں، جو بکرے کی طاقت رکھتا ہے وہ بکری کی قربانی کرے، جو گائے کی طاقت رکھتا ہے وہ گائے کی قربانی کرے، اور جو اونٹ کی طاقت رکھتا ہے وہ اونٹ کی قربانی کرے۔ اسی طرح تاجدار کائنات نے صدقہ فطر میں بھی 4 چیزوں کو جائز رکھا ہے: کھجور، گندم، کشمش اور جو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم قربانی میں کرتے ہیں
کہ جو امیر لوگ ہیں وہ 5 6 7 7 10 10 قربانیاں کرتے ہیں، اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، بیل بھی ذبح کرتے ہیں، بکرے بھی ذبح کرتے ہیں اور کثیر۔ اب چونکہ وہ نظر آتی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، شاید اس لیے ہم قربانی میں اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور صدقہ فطر کو ادا کرتے ہوئے ہم سب کے سب جو ہے وہ کم سے کم ریٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ گندم ہے۔ اور گندم نصف سا کیسے ہوا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم 1 سا ہی دیا کرتے تھے، کھجور، پنیر اور کشمش اور گندم کا، حضور کے زمانہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس تک ہم 1 سا ہی دیا کرتے تھے، یعنی 4 کلو 94 گرام تمام چیزوں میں سے ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو چکی کا آٹا آ گیا، جو کہ قیمت میں بہت زیادہ تھا اور مہنگا تھا، لہذا اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ چکی کا جو آٹا ہے اس کو نصف سا کر دیا جائے، اور اس نصف سا کو باقی 3 چیزیں جو ہیں ان کے 1 سا کے برابر قرار دے دیا جائے۔ لہذا گندم نصف سا ہو گئی مہنگا ہونے کی وجہ سے، اور جو باقی 3 چیزیں ہیں وہ 1 سا ہی رہی۔ اب کھجور جو ہے وہ بھی 1 سا ہے، کشمش بھی 1 سا ہے، اور گندم جو ہے وہ نصف سا ہے ہمارے دور میں۔ تو اس وقت جو موجودہ رقم ہے مارکیٹ کی، اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت گندم جو ہے 5000 فی من کے حساب سے 2 کلو 45 گرام کا جو ریٹ ہے، یہ کم سے کم نصف سا کا وہ 263 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ کھجور جو درمیانے درجے کی ہے وہ 500 روپے فی کلو ہے، اس حساب سے 4 کلو کھجور جو ہے، 4 کلو 94 گرام کی کھجور جو ہے وہ تقریباً 2100 روپے صدقہ فطر کھجور کے اعتبار سے بنتا ہے۔ اور کشمش درمیانے درجے کی 800 روپے فی کلو ہے، اس حساب سے موجودہ دور میں 3360 روپے فی کا صدقہ فطر کشمش کے حساب سے بنتا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، تو وہ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر دے، جو کم درجہ کے امیر ہیں وہ کھجور کے اعتبار سے دے، اور جو غریب لوگ ہیں اور جو درمیانے درجے کے ہیں وہ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ یکساں طور پر جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طرح سے ادا کرے، بلکہ سب کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔